بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سرعام کسی کا مال وغیرہ چھینا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں فریق جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قاتل ہے اس لیے مجرم ہے، مقتول کے جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، کون سا انسان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والا۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں دوسروں کو خلیفہ بنا کر یہ دیکھے گا کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو۔ خبردار، دنیا کے شر سے بچو اور عورتوں کی وجہ سے گمراہ ہونے سے بچو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، چنانچہ تم اللہ کے حفظ و امان کے وعدے کو مت توڑو۔ جو شخص اس نمازی مسلمان کو قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مجرم کی طرح اپنے دربار میں طلب فرمائے گا، پھر اسے جہنم میں منہ کے بل اوندھا کر کے پھینک دے گا۔